اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھ لو علم والوں سے، الذکر علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ جہالت بیماری ہے، اس کی صحت مسائل کا پوچھنا اور سیکھنا ہے۔ نہیں تو وہ زمانہ دیکھ لو جس زمانے میں کفر بھی تھا، شرک بھی تھا، قتل و غارت بھی تھی، زندہ بچیوں کو درگور بھی کیا جا رہا تھا، اور شراب نوشی عام تھی، قتل و قتال بھی عام تھا۔ اس دور کو زمانہ کفر شرک بھی نہیں کہا، زمانہ قتل و قتال بھی نہیں کہا، زمانہ شراب نوشی بھی نہیں کہا، اس کو دور اور زمانہ جاہلیت کہا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن السؤال نصف العلم، کسی مسئلے کا پوچھ لینا آدھا علم ہے۔ کہ جب آدمی پوچھنے کی نیت کرتا ہے تو وہ اپنی کمی سمجھتا ہے، اور کمی سمجھ کر جب ارادہ کرتا ہے سیکھنے اور پوچھنے کا تو آدھا علم تو اس کو نصیب ہو ہی جاتا ہے۔ اور آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم خزائن ومفتاح السؤال، علم خزانہ ہے اور مسائل کا پوچھنا سوال کرنا یہ اس کی کنجی اور چابی اور کی ہے۔ جس آدمی کے پاس چابی ہو وہ دروازہ آرام سے کھول سکتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسألوا، حکم دیا، امر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بھی فاسألوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة، مسائل پوچھا کرو، اس پر اللہ تعالی 4 آدمیوں کو اجر عطا کرتا ہے۔ السائل، جس نے مسئلہ پوچھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا کرتا ہے، جس نے بتایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا کرتا ہے، جو پوچھنے اور بتانے والے کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے المستمع، سننے والا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا والمحب لہم، اس میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کر دی بات کو، پتہ تھا آخری نبی تھے، پتہ تھا میری امت میں کمزوری آئے گی، تو فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا کرتا ہے، جو ان کا معاون بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا کرتا ہے، جو اس مجلس میں خود تو نہیں بیٹھا، مجلس میں خود نہیں بیٹھا لیکن بیٹھنے والوں کو دیکھ کے خوش ہو گیا اور بیٹھنے والوں کے لیے یہ روشنی کا انتظام کر دیا، بیٹھنے والوں کے لیے آسانی اور سہولت کا انتظام کر دیا۔ درس قرآن اکثر مساجد میں ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ اور بھی سنیں گے، درس قرآن کا حلقہ لگتا ہے، درس قرآن کے لیے وہ راستہ چھوڑ دیتی ہیں تاکہ درس قرآن میں پہنچنے والوں کے لیے آسانی ہو، اللہ تعالیٰ اس پر ان کو بھی اجر عطا کرتا ہے۔ تو یہ حدیث کس پر ہے؟ مسائل کے پوچھنے پر۔ آپ کی مسجد کی بک چھپی ہوئی ہے، اس میں بھی حوالہ دیا ہوا ہے، اس حوالے کے علاوہ 12 حوالے اور بھی کتب حدیث میں ہیں۔ یہ فضیلت سنائی ہے، یہ سوال جواب علم مسائل کے پوچھنے والوں سے۔ حضرت مولانا سعد برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں حضرت عمر کا زمانہ تھا، ایک آدمی نے دکان کھولی، فرمایا تجارت کے مسائل سیکھیے؟ فرمایا نہیں، فرمایا جاؤ پہلے مسجد میں سیکھ کے آؤ۔ مسجد نبوی میں حلال و حرام کے، پاکی نہ پاکی کے، جائز نہ جائز کے، گویا کہ حضرت جی رابع فرماتے ہیں کہ سب مسجد میں حلقہ ہو، سیکھنے سکھانے والا بھی، اور وکلا ہوں تو ان کے لیے بھی، ججز ہوں تو ان کے لیے بھی، تاجر ہوں تو ان کے لیے بھی، مسجد اس طریقے سے آباد کی جائے تو انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر ہوں گی۔